السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں پروفیسر ڈاکٹر سید سلیم الدین احمد۔ آج ہم یہ جو ویڈیو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، ذیابیطس کے ساتھ بہترین زندگی گزاریے۔ مجھے ذیابیطس ہو گئی، کیا میں کبھی میٹھا نہیں کھا سکتا؟ اب مجھے پھیکے کھانے کھانا پڑیں گے؟ اس قدر پرہیز ناممکن، ایک دن تو مر جانا ہے، کھا پی کر کیوں نہ مرے۔ عام تو سال بعد آتے ہیں، یہ تو نہیں چھوڑے جا سکتے۔ انسولین زیادہ لگا لوں گا، چاول اور آلو چھوڑنا ناممکن۔ یہ وہ تمام باتیں ہیں جو گاہے بگاہے میں اپنے مریضوں سے سنتا ہوں۔ دراصل ہمیں زندگی اور بہتر زندگی کا فرق معلوم نہیں۔ زندگی صرف زندہ رہنے کا نام ہے، جبکہ بہتر زندگی ایک فعال زندگی گزارنے کا نام ہے۔ ذیابیطس سے متعلق آگاہی اس لیے ضروری ہے کہ اس بیماری کا مقابلہ ایک فعال زندگی گزار کر ہی کیا جا سکتا ہے۔ صرف چند غذائی تبدیلیاں، دوا اور طرز زندگی میں تبدیلی کے ذریعے آپ ایک خوش و خرم بہترین زندگی گزار سکتے ہیں۔ ذیابیطس کیا ہے؟ ذیابیطس ایک ایسا مرض ہے جس کے باعث ہمارا جسم یا تو انسولین کو مناسب مقدار میں پیدا نہیں کر پاتا یا پھر اس کا غیر مؤثر استعمال شروع کر دیتا ہے۔ انسولین ایک ہارمون ہے جو لبلبے میں بنتا ہے اور جسمانی شکر کو کنٹرول کرتا ہے۔ انسولین کی مناسب مقدار نہ ہونے یا اس کے غیر مؤثر ہونے کی وجہ سے خون اور پیشاب میں شکر کی مقدار میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ذیابیطس کو کنٹرول نہ کرنے کی صورت میں دیگر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ذیابیطس ایک ایسا دائمی مرض ہے جس میں خون کی شوگر مطلوبہ حد سے بڑھ جاتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ذیابیطس لبلبے میں پیدا ہونے والے ہارمون انسولین کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ انسولین کی یہ کمی دو طرح کی ہو سکتی ہے۔ ذیابیطس کی علامات۔ آپ میں یہ علامات تو نہیں؟ کیا پیاس میں غیر معمولی اضافہ، بار بار پانی پینے کے باوجود منہ خشک ہونا، بار بار پیشاب آنا، بھوک میں اضافہ، تھکاوٹ اور کمزوری، اچھی خوراک ہونے کے باوجود وزن میں کمی، ٹانگوں اور پیروں کا سن ہو جانا یا سوئیاں چبھانا، زخم کا دیر سے مندمل ہونا اور پیروں کا سن ہو جانا، اور باقاعدہ استعمال شوگر کا باقاعدہ معائنہ کرانے سے ایک نارمل زندگی گزار سکتے ہیں اور مستقبل میں ذیابیطس کی وجہ سے ہونے والی پیچیدگیوں کو کم کر سکتے ہیں یا مؤخر کر سکتے ہیں۔ مسڑوں یا بلیڈر کا بار بار انفیکشن، خواتین میں ویجینل انفیکشن، بے چینی اور چڑچڑاپن۔ اگر خدا نخواستہ آپ میں یہ علامات موجود ہیں تو آپ کو ذیابیطس ہو چکی ہے یا ہونے والی ہے۔ اس کو کنفرم کرنے کے لیے انتہائی مؤثر خون کا ٹیسٹ کرانا ہے۔ ذیابیطس کے مریض خوراک، طرز زندگی میں تبدیلی اور دواؤں کا بروقت اور باقاعدہ استعمال، شوگر کا باقاعدہ معائنہ کرانے سے ایک نارمل زندگی گزار سکتے ہیں اور مستقبل میں ذیابیطس کی وجہ سے ہونے والی پیچیدگیوں میں کم کر سکتے ہیں یا مؤخر کر سکتے ہیں۔ ذیابیطس کی اقسام۔ انسولین ڈیپینڈنٹ ذیابیطس، ایسے مریضوں کے جسم میں انسولین کم مقدار میں بنتی ہے اور کچھ مریضوں میں بالکل ہی نہیں بنتی۔ ذیابیطس کی یہ قسم موروثی ہے، یہ زیادہ تر نوعمر لوگوں کو ہوتی ہے۔ نان انسولین ڈیپینڈنٹ ذیابیطس، ایسے مریضوں کے جسم میں انسولین بنتی تو ہے لیکن انسولین گلوکوز کو توانائی میں تبدیل نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے گلوکوز سیلز تک نہیں پہنچ پاتا۔ اس بیماری کا شکار عام طور پر بڑی عمر کے لوگ
ہوتے ہیں۔ اس کا تعلق بھی موریثیت سے ہے اور بیماریوں کی وجہ سے بعض مریضوں میں لبلبہ، پینکریاس کی خرابی، بیماری یا اینڈوکرائن ڈیزارڈرز ہونے کی وجہ سے بھی ذیابیطس ہو جاتی ہے، جس میں گلوکوز استعمال کرنے کی سخت نہ رہنا، بڑی عمر یا بزرگوں میں انزائمز اور مختلف فلوئڈز کی کمی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کے جسم میں گلوکوز کو استعمال کرنے کی سخت نہیں رہتی، ان کے خون میں گلوکوز کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ دوران حمل ہونے والی ذیابیطس۔ کچھ خواتین میں حمل کے دوران ذیابیطس کی شکایت ہو جاتی ہے، مگر حمل ختم ہونے کے ساتھ ہی یہ شکایت دور ہو جاتی ہے۔ جن خواتین میں ذیابیطس موریثیت میں ہو یا وزن کی زیادتی کا شکار ہوں، ان میں بھی ذیابیطس کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ ذیابیطس کے بہت سے عوامل ہیں، جن میں کچھ موروثی ہیں، کچھ ایسے ہیں جنہیں کم کیا جا سکتا ہے یا روکا جا سکتا ہے، جیسے موٹاپا، جسم میں شکر کے استعمال کرنے کی استطاعت میں کمی، دوران حمل ذیابیطس کا ہونا، ہائی بلڈ پریشر، کولیسٹرول کی زیادتی، جنک فوڈز اور فاسٹ فوڈ کی زیادتی ذیابیطس کے حوالے سے INHO کی انتہائی دل دہلا دینے والی اسٹیٹسٹکس میں ہیں۔ پوری طرح دنیا میں تقریباً 8% لوگ ذیابیطس کا شکار ہیں۔ 6% لوگوں میں ذیابیطس ہونے کے امکانات پری ڈائبیٹک ہیں، جبکہ 4% لوگ ایسے ہیں جو ان ڈائگنوزڈ ذیابیطس کا شکار ہیں۔ ذیابیطس سے ہونے والی پیچیدگیاں۔ شوگر کے مریض میں ایک عام آدمی کی نسبت ہارٹ اٹیک کے امکانات 4 گنا زیادہ ہیں۔ تقریباً 145 افراد ذیابیطس کی وجہ سے گردوں کے ناکارہ ہونے کی بیماری میں مبتلا ہیں، جس کی بدولت کڈنی ٹرانسپلانٹ یا ڈائلیسس کروانا پڑتا ہے، جو نسبتاً مہنگا اور مشکل علاج ہے۔ ذیابیطس کی بدولت معمولی زخم کو بھی منجمد ہونے میں مشکل درپیش آتی ہے، جبکہ خون کی گردش مناسب نہ ہونے کی بدولت گینگرین کا مسئلہ بہت عام ہے، جس کی وجہ سے پاؤں یا ٹانگ کاٹنی پڑتی ہے۔ دھندلا نظر آنا شوگر کے مریضوں کو اکثر اوقات بصری پیچیدگیوں کا عارضہ رہتا ہے۔ ذیابیطس کا مکمل علاج ابھی تک دریافت نہیں ہوا ہے، تاہم موضوع، طریقہ علاج اور خوراک کی مقدار، اوقات میں تبدیلی اور طرز زندگی میں تبدیلی سے کسی حد تک اس بیماری پر قابو پا سکتا ہے۔ غذا میں احتیاط برتنے کا مقصد یہ ہے کہ مریض کی صحت کو برقرار رکھا جا سکے اور اس کے وزن کو مقرر حد میں برقرار رکھا جا سکے۔ اگر مریض بچہ، حاملہ یا دودھ پلانے والی خاتون ہیں تو اس کو خوراک میں تمام غذائیت دی جائے جو اس کی بڑھتی ہوئی جسمانی ضرورت کے مطابق ذیابیطس سے مقابلے اپنے معالج سے مل کر اپنے علاج کے طریقہ کار کو جاننے، ماہر غذائیہ سے صحت مند اور متناسب خوراک کا پلان ترتیب دلوائیں تاکہ خون میں شوگر کی تناسب کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ ہائپر گلائسیمیا اور ہائپر گلائسیمیا سے بچا جا سکے۔ ایک نارمل زندگی گزاریں، روزمرہ کے کام کاج کو واک آؤٹ، دوست احباب سے ملنا جلنا، واک اور ورزش ایکسرسائز آپ کی زندگی کو بہتر زندگی میں بدل سکتے ہیں۔ البتہ خوراک کے اوقات مقدار میں تبدیلی انتہائی ضروری ہے۔ اپنے 3 وقت کے کھانوں کو 5 کھانوں میں تقسیم کیجیے۔ ریشہ دار اجناس کا انتخاب کیجیے جن میں سبزیاں، بغیر چھنا آٹا، جو کا دلیا، چھان والی ڈبل روٹی، سبز پتوں والی سبزیاں، چھلکوں والی دالیں شامل ہیں۔ دودھ اور پھل کو 2 کھانوں کے درمیان وقفوں میں لیجیے۔ سبز قہوہ دارچینی کے ساتھ کھانے کے بعد استعمال کریں۔ کھانوں کے ساتھ سلاد کا استعمال انتہائی مفید ہے۔ میکرونی، نوڈلز، پپیتا، سموسے اور نمکوں سے اجتناب کریں۔ سیب، امرود، جامن، چکوترا اور ارود کا استعمال ماہر غذائیت کے مشورے سے کریں۔ دارچینی، عرق گلاب، سبز قہوہ، کالے چنے، جو اور بادام کا استعمال
अल्टरनेटिव मेडिसिन के तौर पर करें। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कार्बोहाइड्रेट्स मुंतखब कीजिए। ग्लाइमिक इंडेक्स ग़िज़ाओं को दिया जाने वाला वो पैमाना है जिसके बाइस ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस खुराक को खाने के बाद खून में शक्कर की मकदार पर क्या असर पड़ेगा, जैसा कि दालें और सेब बनिस्बत चावल और आलू के बेहतर हैं। अच्छी तरह जानने के आपके लिए सेहत ज़ायक़े से ज़्यादा ज़रूरी है तो फिर आपको किसी खाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अपनी बीमारी को तस्लीम करें। क्यों ना मानने से मर्ज़ ख़त्म नहीं होता बल्कि क्योंकि ना मानने से मर्ज़ ख़त्म नहीं होता बल्कि बीमारी को तस्लीम कर लेना और इससे नबर्द आज़मा होना ही सेहत के लिए बेहतर है। दुनिया में बहुत से ऐसे नामवर लोग गुज़रे हैं जिन्होंने ज़ियादतीस को माजूरी नहीं बनाया बल्कि इसका डट कर मुकाबला किया। याद रखिए कि मिठास ज़ायक़ों में नहीं, ज़िंदगी में लाइए। अपने लिए और अपने प्यारों के लिए सेहत का ख्याल रखिए। सिर्फ ज़बान की तस्कीन के लिए पूरे जिस्म की अज़ियत देना ज़्यादती है। उसी परेशानी आपके मर्ज़ की शिद्दत में इजाफ़ा कर सकती है। और रोज़ाना चहलकदमी ज़रूर कीजिए। रोज़ाना के मामलात अपने हाथ से अंजाम दीजिए। शुगर को मुसीबत न समझें, चैलेंज समझकर मुकाबला कीजिए। सेहतमंद ग़िज़ा, दवा, तर्ज़ ज़िंदगी में तब्दीली और जिस्मानी सरगर्मियाँ यही इसका बेहतरीन हल है। तो ये जो आर्टिकल है ये रेक्स तिब्बी मैगज़ीन से लिया गया है और इसको A.N. शिबली ने शायद इसको लिखा है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अपनी सेहत का ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम। मुझसे रब्ता करना है तो फ़ोन नंबर है 9392439686। थैंक यू।